بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ املی کو پانی میں بھگو کر اس کا رس اور تھوڑی سی چینی اس میں ملا کر ہاتھوں پر ملیے تو جلن دور ہو جائے گی۔ اگر بڑھتی ہوئی وزن سے پریشان ہے تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھائے۔ ان میں موجود اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتی ہے بلکہ بال گرنے سے روکتا ہے اور اس کی استعمال سے رنگت بھی نکل جاتی ہے۔ بڑھتی ہوئی بچی کانوں سے دور بھاگتی ہے جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کو روزانہ کھجور کھلائے۔ کھجور انہیں مطلوبہ توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ کم قیمت اور خوبیوں سے بھرپور کھجور قدرتی شکر کا ذخیرہ ہے۔ اسے کھانے سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس کا پوٹاشیم دل کے نظام کو درست رکھتا ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھے، صبح ان سے گٹلیاں الگ کر کے دودھ میں شامل کر کے ملک شیک بنا لے اور بچوں کو پلائے۔ کچھ ہی عرصے میں قد لمبا ہو جائے گا۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلوویرا کا پانی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن پر گرمی دانے نکل آئے تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دانت نکالتے وقت بچوں کے مسوڑوں پر اگر نیم گرم دیسی گھی لگایا جائے تو اس سے ان کے دانت جلد اور بآسانی سے نکلتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ تکلیف بوڑھوں میں ہوتی تھی لیکن اب یہ نوجوانوں میں بھی عام ہے۔ بار بار پیشاب عموماً مثانے میں کمزوری کی وجہ سے آتا ہے۔ دن میں ایک بار ایک تل کا لڈو کھانے سے مثانہ طاقتور ہوتا ہے۔ کسی بھی موسم میں اس کی کھانے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ کچھ دن لگاتار تل کی لڈو کھانے سے پیشاب کے بار بار آنے سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ موٹاپا، خواتین میں غیر ضروری بال، ہارمونز کی خرابی، قد کا نہ بڑھنا، بالوں کا گرنا، معدے کی خرابی، کم ذہنی، نظر کی کمزوری، نوعمر لڑکی لڑکیوں میں جنسی جذبات کا طوفان، غصہ، چڑچڑاپن اور بہت سی انوکھی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ اسپائسی غذائیں، سافٹ ڈرنکس وغیرہ کے نام پر جاگدار مشروبات، برگر، پیزے اور اس قسم کی دوسری بیکری کی چیزیں ہیں۔ اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے بچائے، فطری غذاؤں اور فطری زندگی پر آئے ورنہ زندگی یوں ہی بیماریوں کے ٹوکرے کھاتی گزر جائے گی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹے ڈکارے آتے ہو، سینے میں جلن رہتے ہو تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لے اور کھانے کے ساتھ اسے کھائے، اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کیڑا چھیلنے کے بعد اس کی چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن، باورچی خانے کے نالے اور کونے قدروں میں ڈال دے، اس سے لال بیگ نہیں آئے گی۔ کلر کپڑوں کو دھونے والی پانی میں 2 چائے کی چمچہ نمک ملائے اور پھر اس میں کلر کپڑے ڈال کر دھوئے، اس سے کپڑوں کا کلر خراب نہیں ہوتا۔ کمروں میں نیم کے پتوں کی دھونے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ بچوں میں پیٹ کا درد معمول کی بات ہے، ایسے میں تھوڑی سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناک کے ارد گرد لگائے، بچے کو پوری آرام آ جاتا ہے۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے نرم اور پوری ہضم ہونے والی خوراک دے۔ بچوں کی قبض کو دور کرنے کے لیے املی کا مربع بے حد مفید ہے۔ اسے بچے شوق سے بھی کھا لیتے ہیں۔ مقدار خوراک 1 سے 2 تولہ تک ہے۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد اندرونی اعضاء کو ایکٹیو کرتا ہے۔ 1 گلاس نہانے کے بعد بلڈ پریشر نارمل رکھتا ہے۔ 2 گلاس کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے ہاضمہ بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ آدھا گلاس سونے سے پہلے ہارٹ اٹیک اور برین اسٹروک سے بچاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہیڈ فون کی زیادہ استعمال کی وجہ سے ہمارے کانوں کے پردوں کو نقصان پہنچتا ہے جس سے ہم عارضی یا مستقل طور پر سننے کی حد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس سے کانوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جس سے چکر بھی آ جاتے ہیں۔ اس سے کانوں میں جراثیم پیدا ہونا، سر درد،
کان کا درد، کان بجنا عام نقصانات ہیں۔ رات کو لال کشمش 10 دانے 1 گلاس پانی میں ڈالے اور صبح اسے کھالے۔ اس کا بچا ہوا پانی پی لے۔ یہ 1 مہینے تک کرے۔ آنکھوں کی ارد گرد ہلکی غائب ہو جائے گی۔ سرکے کو گرم کر لے اور پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائے، درد ختم ہو جائے گا۔